اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سالار آئرس شاہ یروشلم کو نیچا دکھا کر طرابلس میں اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس وقت محفل رقص آراستہ تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور ایک حسین مسلمان دوشیزہ ان ہوس کاروں کے درمیان میں ناچ رہی تھی جسے طاقت کی بنیاد پر گھر سے اٹھا کر محفل میں لایا گیا تھا۔ یہ سالار آئرس کا محبوب ترین مشغلہ تھا کہ وہ اکثر خوبصورت مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح جبراً اپنی محفل میں نچاتا تھا، پھر ان کی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں ان کے گھروں کو بھجوا دیتا تھا۔ مقامی مسلمانوں نے سالار آئرس کے اس شرمناک جبر و تشدد کے خلاف کئی بار حاکم طرابلس ایڈم کے دربار میں جا کر شدید احتجاج کیا تھا، مگر ان کی فریاد کون سنتا کہ ظلم کا قانون تھا، ظالم کی عدالت تھی اور وہی اس کا منصف۔ طرابلس کے آسودہ حال مسلمان اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے قریب کی اسلامی ریاستوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن غریب مسلمان جنہیں سامان سفر تک میسر نہیں تھا، وہ فرینکس کے مظالم سہنے کے لیے طرابلس ہی میں رہنے پر مجبور تھے اور دن رات رو رو کر خالق کائنات سے دعا کرتے تھے، اے ذات پاک تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے نجات دہندہ کو بھیج اور ان ظالموں کی گرفت کر۔ مگر وہ نجات دہندہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور ایک عفت مآب مسلمان دوشیزہ بدکار آئرس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس محفل رقص و سرور میں حاکم طرابلس ایڈم بھی موجود تھا۔ پھر یکایک ایک شخص تیزی سے محفل میں داخل ہوا اور اس نے سالار آئرس کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا ترتوسا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار آئرس اور ایڈم کے ہوش اڑ گئے۔ ترتوسا فرینکس یعنی صلیبی فدائین کا اہم اور مضبوط ترین مرکز تھا۔ ایڈم اور آئرس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ترتوسا کا رخ کریں گے۔ محفل رقص درہم برہم ہو گئی۔ سالار آئرس اور ایڈم اپنے اس مرکز کو بچانے کے لیے بزم کیف و نشاط سے بھاگے۔ پھر جب طرابلس کی فوج اور فرینکس کا دستہ ترتوسا پہنچا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بحری بیڑا لنگر انداز ہو چکا تھا۔ سالار آئرس کا خیال تھا کہ وہ والی مصر کی مختصر فوج کو آسانی سے شکست دے دے گا، مگر اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی ہی کچھ اور تھی اور وہ اپنے بحری بیڑے میں صرف 2000 سپاہی لے کر آیا تھا۔ ان میں سے 1000 انتہائی ماہر تیر انداز تھے اور 1000 پیدل اور گھڑ سوار سپاہی تھے جو میدانی جنگ لڑنے میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ والی مصر کا تیر انداز دستہ سب سے آگے تھا اور اس کے دائیں بائیں پیدل جنگجو سپاہی تھے۔ اس کے برعکس فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے اکثر گھوڑوں پر سوار تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تیر اندازوں نے دشمن سپاہیوں کو ہدف بنانے کی بجائے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھوڑے شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور جو گھوڑے کم زخمی ہوئے تھے وہ بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنے ہی پیدل چلنے والے سپاہیوں کو رون ڈالا۔ تیروں کی بارش اتنی تیز تھی کہ فرینکس اور طرابلس کے فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کثرت تعداد کے نشے میں چور صلیبی سپاہی بدترین شکست کھا کر محفوظ ٹھکانوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں فرینکس کا سالار آئرس بھی تھا، جسے اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا اور وہ بھی کبھی اپنے غرور و تکبر کے جوش میں کہا کرتا تھا، میں تنہا 100 مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج وہی آئرس اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے وحشی فرینکس اپنے ہی گھر میں 2000 مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک شہسوار مسلمان نے دور تک سالار آئرس کا تعاقب کیا اور پھر قریب پہنچ کر پیچھے سے فرینکس کے قائد پر تلوار کا بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں سالار آئرس زخمی ہو کر گھوڑے کی پوچھ سے گر پڑا۔ یہ خون ریز مارکا آرائی چند گھنٹوں سے زیادہ جاری نہ رہ سکی۔ 3000 کے قریب فرینکس مارے گئے یا اپنے ہی گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تقریباً اتنے ہی فوجی موت کی خوراک بنے اور باقی فرار ہو گئے۔ سالار آئرس کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں 400 کے قریب اہل ایمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور فرینکس کے مضبوط ترین مرکز ترتوسا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جس منصوبہ بندی کے ذریعے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنیوں کے آدم خور فرقے حشیشان اور شیخ الجبال کا خاتمہ کیا تھا، اسی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے والی مصر نے خوں آشام فرینکس کی کمر توڑ دی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔
جب طرطوسہ پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے کی خبر عیسائی ریاستوں میں پہنچی تو وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حاکم طرابلس، شاہ ارمینیا اور یروشلم کے سفیر اپنے اپنے حاکموں کی طرف سے غیر مشروط صلح کا پیغام لے کر طرطوسہ کی طرف دوڑ پڑے۔ طرطوسہ کے مسلمان، جو ایک طویل عرصے سے صلیبی فدائین کے ناقابل بیان مظالم کا شکار تھے، صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سن کر دیوانہ وار چیختے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے اور کمزور و ناتواں بوڑھے بھی۔ والی مصر کے والہانہ استقبال کے لیے آنے والوں میں نوجوان بہت کم تھے۔ وہ منظر بڑا دردناک اور اثر انگیز تھا جب طرطوسہ کے بوڑھے مسلمانوں نے زار و کتار ہوتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ ادب اور تعظیم کا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سن رسیدہ افراد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ والی مصر کی بات سن کر ایک بوڑھا کھڑا ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اے مصر کی بادشاہ، ہم نے تیرا بہت نام سنا ہے۔ بتانے والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تیرے پاس بہت طاقت ہے۔ تمہیں غلط بتایا گیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نرم اور آہستانہ لہجے میں طرطوسہ کے بوڑھے مسلمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان اور زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور تمام قدرت و طاقت کا سرچشمہ بھی اس کی ذات پاک ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کا امیر ہوں، مگر ایسا امیر جو اہل ایمان کا خدمتگار بھی ہے۔ والی مصر نے اس بوڑھے مسلمان کی تعریف قلب کرتے ہوئے کہا، تو کچھ بھی ہے، ہم نے تیری تعظیم میں سر نہیں جھکایا ہے۔ ہم تو صرف اس لیے خم ہوئے ہیں کہ ہمارے کاندھوں سے ان سروں کا بوجھ نہیں اٹھتا۔ زندگی ایک مسلسل عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ خودکشی کر نہیں سکتے کہ یہ عمل ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ ہم نے اس لیے تیرے قدموں میں اپنے سر رکھے ہیں کہ تو انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ موت تو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہمارے ہی بھائی ہمیں قتل کر ڈالیں۔ بوڑھے کی بات سن کر والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ آخر تم لوگوں پر کیا گزری ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں اس بوڑھے سے سوال کیا، اے مسلمانوں کے امیر، یہ پوچھ کہ ہمارے سروں سے آفات و مصائب کا کون سا طوفان نہیں گزرا ہے؟ فرینکس نے ہمارے سارے نوجوانوں کو قبروں میں سلا دیا ہے۔ چند نوجوان جو سامنے کھڑے ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شدت جذبات سے بوڑھے کی کمزور آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی سنگین، نازک اور جذباتی صورتحال اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بوڑھے نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں اور ڈوبتی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتی زبان میں اپنی بات مکمل کرنی چاہی۔ ہمارے گھروں میں وہ بے آبرو لڑکیاں اپنی بدنصیبی کا ماتم کر رہی ہیں، اور جو ان ظالموں کی دراز دستی سے بچ گئی ہیں وہ اپنی بربادی کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ میری آخری التجا ہے کہ تم مصر واپس جانے سے پہلے ان کا شور ماتم ضرور سن لینا۔ یہ کہتے کہتے طرطوسہ کا وہ بوڑھا مسلمان زمین پر گر پڑا اور ضعف و نکات کے سبب بے ہوش ہو گیا۔ شدت جذبات کے باعث صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بوڑھے کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ایک عورت نے فرینکس اور دوسرے عیسائی سپاہیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان جاری رکھنی چاہی، مگر والی مصر نے ہاتھ کے اشارے سے اس مسلمان خاتون کو روکتے ہوئے کہا، تم نے سب کچھ کھو دیا اور میں نے سب کچھ سن لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک علیم و خبیر ہے، بس وہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ طرطوسہ میں عیسائیوں کی کوئی فوجی چھاؤنی یا قلعہ موجود نہیں تھا، بس ایک طویل و عریض عمارت تھی جو صلیبی فدائین یعنی فریکس کی مرکزی عشرت گاہ تھی، جہاں یہ لوگ فارغ اوقات میں تفریح کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور فرینکس کی تفریح اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے شراب پیتے اور گرد و نواح کے علاقوں سے اغوا کی جانے والی مسلمان لڑکیوں کی بے آبروئی کرتے۔ فرینکس کی اکثریت شکست کھا کر طرابلس فرار ہو چکی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی عشرت گاہ پر قبضہ کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت کی نگرانی کے لیے چند مسلح عیسائی سپاہی موجود تھے جنہوں نے مجاہدین اسلام کو آتا دیکھ کر عمارت سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے فرینکس کے سالار آئرس کی طرف متوجہ ہوئے
جو شدید زخمی تھا اور اس کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنے ایک طبیب کو حکم دیا کہ وہ آئرس کے زخموں پر ایسا مرہم لگائے جس کے اثر سے صلیبی فدائین کا قائد جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ والی مصر کا یہ ہمدردانہ سلوک دیکھ کر مکار آئرس نے ایک نئی چال چلی۔ میں نے تمہارے بارے میں جتنا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ سالار آئرس کے لہجے سے خوشامد کی بجائے جذباتی جوش چھلک رہا تھا۔ واقعی تم شجاع بھی ہو اور اعلیٰ ظرف بھی۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عام سا تبسم نمایاں تھا جس میں نہ طنز تھا اور نہ دشمن کے لیے نفرت و حقارت۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے آئرس، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے؟ سالار آئرس نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، مگر جب میں نے اپنے جہاز سے نکل کر ترتوسا کی زمین پر قدم رکھا تو تمہاری شہرت کا اندازہ ہوا۔ ترتوسا کے باشندے تو کجا، یہاں ریت کے ہر ذرے کی زبان پر تمہارا ہی نام تھا۔ والی مصر نے اپنے چہرے سے کسی رد عمل کا تاثر دیے بغیر سرسری سی انداز میں کہا۔ عیار آئرس جو سیاسی چالیں چلنے میں شیطانی دماغ رکھتا تھا، وہ ایک مسلمان فاتح کی گفتگو کے رموز و اسرار رکھنے سے قاصر رہا اور اپنا پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشامد پر اتر آیا۔ مجھے والی مصر سے امید ہے کہ آپ اپنی مذہبی رواداری اور فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے اور گھر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی تم شدید زخمی ہو آئرس۔ اس گفتگو کے دوران میں پہلی بار صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس حالت میں تم کس طرح گھر جا سکو گے؟ زخم بھر جائیں تو چلے جانا، ابھی تو تم گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکو گے۔ تمہارا اپنا گھوڑا تو تمہیں زمین پر گرا کر بھاگ چکا ہے، نیا گھوڑا تمہیں اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دے گا، اور اگر کسی طرح سوار ہو بھی گئے تو ایک ہاتھ سے اجنبی گھوڑے کی لگام کیسے پکڑو گے؟ وہ بھی تمہیں کہیں راستے میں گرا دے گا۔ آج والی مصر فرینکس کے سالار آئرس سے بڑے ہی عجیب لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تمہارے اپنے سپاہی مجھے بحفاظت میرے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سالار آئرس کی خوشامد کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ میرے سپاہیوں کے پاس ایک لمحہ بھی فالتو نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خشک لہجے میں کہا اور جانے کے لیے مڑے۔ سالار آئرس کی شاطرانہ نظروں نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ والی مصر اسے اتنی آسانی سے آزادی نہیں بخشے گا، اس لیے فرینکس کے قائد نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، تمہارے مذہب میں تو فدیہ جائز ہے۔ سالار آئرس کی آواز سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے رک گئے، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں اپنی رہائی کے بدلے میں 1,00,000 دینار دے سکتا ہوں۔ سالار آئرس کو یقین تھا کہ اتنی بڑی رقم والی مصر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت و مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ والی مصر کا یہ بے نیازانہ انداز دیکھ کر سالار آئرس پوری طاقت سے چیخا، اگر والی مصر کی نظر میں فدیے کی یہ رقم کم ہے تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر فرینکس کے سالار کی اس چیخ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جاتے وقت اس نے پہرے پر مستعد کھڑے ہوئے اپنے سپاہیوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کرتے ہوئے کہا، اس شیطان پر اتنی گہری نظر رکھنا کہ تمہاری آنکھ جھپکنے نہ پائے، بس جاگتے ہی رہنا، اگر اونگ آنے لگے تو اپنے دوسرے چاق و چوبند ساتھیوں کو بلا لینا۔ ترتوسا میں مجاہدین اسلام کی تعداد 1600 کے قریب تھی، کیونکہ 400 مجاہدین اس جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، اس لیے مسلمان سپاہیوں کی موجودہ تعداد ترتوسا جیسے علاقے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس جنگی مہم میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ملک عادل بھی شریک تھے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر اس نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت اپنے مرکز اور دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ بظاہر فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کو شکست ہو چکی ہے، مگر پھر بھی انہیں یہ رعایت حاصل ہے کہ قریب قریب کئی عیسائی ریاستیں آباد ہیں جو کسی بھی وقت متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ کیا ہمارے فوجیوں کی موجودہ تعداد دشمن کے اچانک اور اجتماعی حملے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ملک عادل کے سوال سے ایک متبرانہ سوچ کا اظہار ہو رہا تھا۔
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز اور تعریفی نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ تمہاری قیاس آرائی درست بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سامان رسد بھی بہت کم ہے اور اسلحے کے ذخائر بھی۔ اب ملک عادل کے لہجے سے فکر و پریشانی کے آثار صاف نظر آنے لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، جو ایک ناتجربہ کار سالار تھا، اس لیے قلت سپاہ اور کثرت افواج کے فلسفے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سارے وسوسوں کو اپنے ذہن کی گہرائیوں سے نکال پھینکو۔ بس صبح کے اس منظر کو یاد رکھو کہ جب تم ترتوسا کے ایک ساحل پر اترے تھے تو تمہاری تعداد صرف 2000 تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، اور ہمارے دشمنوں کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ کیا وہ تمہاری تلواروں کی کاٹ تھی کہ میدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹ گیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک عادل سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں۔ اصول جنگ کے مطابق تم اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمنوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ وہ تو صرف تائید غیبی تھی جس نے حریفوں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دیا تھا، اور اب تم اس خیال سے خوف زدہ ہو رہے ہو کہ اگر نئی جنگ چھڑ گئی تو سامان رسد کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی، جو اپنی بے شمار مخلوق کو صبح و شام رزق عطا کرتا ہے، اسی کے در سے ہمیں بھی وسائل عطا ہوں گے۔ تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ بڑے بھائی کا حکم سن کر ملک عادل چلا گیا، مگر اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تسلیوں اور دلیلوں سے مطمئن نہ تھا۔ اسے ہمیشہ والی مصر سے یہی شکایت رہتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجی سالاروں سے مشورے ضرور کرتے تھے، مگر وقت سے پہلے اپنی جنگی حکمت عملی کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ملک عادل کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور بہت دیر تک خالق حقیقی کی بارگاہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتے رہے، پھر کمر سیدھی کرنے کے لیے فرش پر ہی لیٹ گئے۔